میں شاعر لکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس وقت کیا عالم تھا اس دنیا کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کیا عالم تھا، اور جب آپ نے نبوت کی دعویٰ کی تو اس وقت کیا حالات تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس جہاں سے رخصت ہو گئے پھر وہاں کا کیا حال عالم تھا، صحابہ کرام کے کیا عالم تھا. سنیے گا شعر. بغارائی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے، مگر جو ہی محمد گئے تو حالات خزاں آئے. بہارائی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے، بہارائی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے، مگر جو ہی محمد گئے تو حالات خزاں آئے. یہ دنیا رب کی نافرمانیوں سے تھی بہت سنسان، خدا کی دشمنی پر ہی اتر آئے تھے سب انسان. کرم خالق نے فرمایا نبی آخر زمان بھیجا، یہ امت لاڈلی تھی اس لیے شاہ جہاں بھیجا. نبوت سے قبل ہی مصطفیٰ کچھ اسی طرح رہتے کہ سب کو پار مکہ آپ کو صادق امی کہتے. کیا اعلان جیسے ہی محمد نے نبوت کا، کیا کفار مکہ نے ظہور اپنی عداوت کا، سوائے چند پیاروں کے جنہوں نے آپ کو مانا. خدا کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ کو جانا. جو ایمان لاتے جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے، جو ایمان لاتے جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے. محمد کے فدائی پر محابہ بنتے جاتے تھے. صحابہ کو دلوں جاں سے جو چاہت آپ سے ہوتی، نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہیں ماں باپ سے ہوتی. نبی کو دیکھنے میں گر ذرا تاخیر ہو جاتی، نظر دلگیر ہو جاتی کہ دل کی آخر ہو جاتی. صحابہ کو گوارا دل سے تھا سولی پہ چڑھ جانا، تصور میں نہ آتا تھا نبی کو سوئی چبوانا. پسینہ آپ کا ان کے لیے عنبر سے بڑھ کر تھا، پسینہ تو پسینہ بول بھی ان کا معطر تھا. صحابہ آپ کے دیدار سے ہرگز نہ تھکتے تھے، مگر وہ با ادب رہتے تھے، حضرت کو نہ تکتے تھے. اشارے پر وہ اپنی جان تک قربان کرتے تھے، لگا کر جان کی بازی ادا فرمان کر دیتے. غرض ان کے لیے ذات نبی شمع ہدایت تھی، رگوں میں خون حب مصطفیٰ ہی کی سرایت تھی. اچانک آ گئی پیارے نبی کی آخری گھڑیاں، زمین و آسمان کی آنکھ سے جاری ہوئی لڑیاں. خدا نے اپنے پیارے کو جو اپنے پاس بلوایا، صحابہ کے دلوں پر ایک درد انگیز تھا چھایا. صحابہ سب طرف اٹھے لگے
لگی ایک چوٹ سی دل پر کہ پروانوں کی بجھ گئی شمع اور رخصت ہوا دل پر، مدینے کی فضائیں ہی بدل گئی، ایسا منظر تھا آنسو آنکھ سے باہر تو شعلہ دل کے اندر تھا، ابو بکر عمر عثمان حیدر سب کے سب غمگین، گرم اور خسار پہ سب کے ٹپکتے اشک تھے نمکین، عمر تلوار اپنی سوچ کر کہنے لگے نادا، جو بولے گا محمد چلے بس گردنیں اڑا دوں گا، نبی کے درد فرقت سے ہوا عثمان پر سجدہ، حقیقت ہے کوئی عاشق جدائی سہ نہیں سکتا، مسلسل رو رہے حضرت علی اپنے محمد پر، حلق میں ہو گئی آواز ان کی بند رو رو کر، چلی باتیں خزاں ایسی کہ گلشن ہو گیا ویرا، ہوا رخصت گلے آخر سب کو کر گیا غیرا، کہ جس کی نکلت آسودگی آدھی کوئی بلبل ترانہ گات گلشن کو جو رکھتی تازگی بالکل، نبی کا میں سیاہ اس نے سنا کر دل کیا ساخت، یہی بلبل جس کا نام ہے حسان بن ثابت، محمد جب سے گئے نیند آتی ہی نہیں ہم کو، غم فرقت میں کوئی چیز بھاتی ہی نہیں ہم کو، ہماری جان جانا نے ہمیں چھوڑا ہے اف اللہ، رخ صحبت دل غمگین سے موڑا ہے اف اللہ، سراپا عشق بن کر میں قبر میں انہیں کے بے جاتا، غبار تربت احمدی کو میں آنکھوں میں سہ جاتا، میرے ماں باپ ہو قربان ان کی سب اداؤں پر، نہ ہوتا کاش پیدا یا بکھر جاتا فضاؤں پر، یہ کیسی آزمائش ہے ہمارا انگ انگ تڑپا، قیامت سے قبل ہم پر قیامت ہو گئی برپا، میں جس پہ رو رہا ہوں آہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے دیکھنے کو آنکھ ہم سب کی ترستی ہے، طبیعت کتنی پاکیزہ تھی، عادت کتنی اچھی تھی، ادائیں کتنی پیاری اور باتیں کتنی سچی تھی، منور تھے سراپا مصطفیٰ نور ہدایت سے، تھی اماں آمنہ بھی خوش محمد کی سعادت سے، تڑپتا ہے مچلتا ہے یہ دل بے چین ہے بے حد، خدا جنت میں بھی دے دینا ہم کو صحبت احمد، ہمارے بعد والے آزمائش یہ نہ پائیں گے، کوئی بھی امتحان ہو ابھی وہ ہم کو یاد آئیں گے، ہمیں عزت ملی ان کی بدولت بھی، ہدایت بھی انہی کے فیض سے ہر آن بھی ہوتی تھی، نصرت بھی الہی رحمت کامل ہمارے مصطفیٰ پر ہو، الہی رحمت کامل ہمارے مصطفیٰ پر ہو، ہماری جان بھی قربان پیارے مصطفیٰ پر ہو، ہمیں
بھی دے خدا توفیق ان کا کام کرنے کی، اجاگر دل میں اپنا اور ان کا نام کرنے کی۔ سوالی ہم خدایا آج گئے تیری عنایت کے، اسامہ اور انس محتاج گئے تیری ہدایت کے۔ سوالی ہم خدایا آج گئے تیری عنایت کے، اسامہ اور انس محتاج گئے تیری ہدایت کے، اسامہ اور انس محتاج ہے تیری ہدایت کے۔